آج ہے جی 8 مارچ انٹرنیشنل وومینز ڈے۔ 8 مارچ پوری دنیا میں اس کو وومینز ڈے کہا جاتا ہے۔ پاکستان میں اس کو عورت مارچ کے نام سے کچھ لوگ مناتے ہیں، اور باقی لوگ ہمارے سوشل میڈیا پہ منانے والے ہوتے ہیں جو کہ اسٹیٹس لگا رہے ہوتے ہیں اور فیس بک وغیرہ پہ جو شیئر کر رہے ہوتے ہیں پوسٹیں۔ تو دو طرح کے لوگ ہیں۔ 2 سے 3 سال پہلے اور آج کل آپ نے دیکھا ہوگا کہ سوشل میڈیا پہ عورت مارچ کی بہت ساری ویڈیوز آ رہی ہوں گی، تو آج کا دن وہ کافی لوگوں نے ویڈیوز بنائی ہوں گی۔ اچھا، میں نے 2 سے 3 سال پہلے گیا تھا عورت مارچ پہ۔ میں نے سوچا کہ میں دیکھتا ہوں کہ وہاں جا کے ہوتا کیا ہے، تو دیکھیں تو صحیح، کیونکہ یہ کافی کچھ 6-7 سال سے آئی تھنک ہو رہا ہے۔ تو سنتے بہت تھے، ویڈیوز بہت دیکھتے تھے، لیکن سوچا کہ چلو دیکھتے ہیں۔ تو میں نے وہاں جا کے کیا آبزرو کیا تھا وہ میں آپ سے شیئر کرتا ہوں۔ اچھا، عورت کی جو آزادی ہے اس کے میں بالکل خلاف نہیں ہوں، میں بڑا سپورٹیو ہوں اس کے، کیونکہ عورت کو آزادی ہونی چاہیے، ہر طرح سے ہونی چاہیے۔ کچھ چیزیں ہیں جو کہ اسلام نے باؤنڈ کیا ہے، لیکن کم از کم عورت کی اس طرح کی آزادی ہونی چاہیے کہ وہ اپنے ڈیسیجن کر سکے، اس کی زندگی کے جو امپورٹنٹ ڈیسیجنز ہوتے ہیں وہ ایٹ لیسٹ خود لے سکے یا اس سے مشورہ کیا جا سکے۔ اچھا، میں وہاں پہ گیا تو میں نے جا کے دیکھا کہ وہاں لوگوں نے، جو لڑکیاں تھیں انہوں نے لڑکوں جیسے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، جو لڑکے تھے انہوں نے لڑکیوں جیسے کپڑے پہنے ہوئے تھے۔ بہت سارے لوگ وہاں پہ ٹرانسجینڈرز وغیرہ تھے، اور یہ چیز نا، اب میں جا کے وہاں دیکھ رہا تھا، وہ نعرے لگ رہے تھے جی میرا جسم میری مرضی۔ اصل میں اس نعرے کا بڑا اس کو کنٹروورشل بھی کیا جاتا ہے۔ اب وہ کہتے ہیں جی ہم اس کو کہتے ہیں جی میری مرضی سے میری شادی ہونی چاہیے، تو اس کے میں تو بڑا سپورٹیو ہوں کہ ہونی چاہیے۔ اچھا، وہ وہاں پہ نعرے لگا رہے ہیں ہمیں آزادی نہیں، آزادی نہیں، آزادی نہیں۔ میں پوچھتا ہوں ان سے کہ وہ وہاں جا کے ایک بڑے سارے میدان میں یا وہ پریس کلب کے باہر اس سڑک پہ اتنے سارے نعرے بازی کر رہے ہیں، تو یہ آزادی نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ اگر آزادی نہ ہوتی تو یہ نکل سکتی نہیں باہر۔ پھر وہ وہاں جا کے وہ کہتی ہیں جی ہم ان لوگوں کے لیے آواز باندھ رہے ہیں جو کہ لوگ گھروں سے نہیں نکل سکتے۔ میں ان سے یہ بھی پھر پوچھتا ہوں کہ میرا ایریا، میں لیا سے ہوں، تو میرے ایریے میں اگر کسی لڑکی کی شادی اس کی پوچھنے کے بغیر یا اس کی مرضی کے بغیر کی جا رہی ہے، تو اس لڑکی کو ان کے عورت مارچ کا کیا فائدہ ہے؟ تو میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ اسلام نے عورت کو بہت زیادہ عزت دی ہے، بہت زیادہ وقار دیا ہے، بہت زیادہ اس کا مرتبہ بڑھایا ہے۔ آپ نے خود بھی دیکھا ہوگا کہ یہ سنا ہوگا کہ اسلام سے پہلے عورت کے ساتھ کیسا سلوک کیا جاتا تھا، اور اب اسلام نے عورت کو کتنی عزت دے دی ہوئی ہے۔ اور ایسا کرنے سے یہ ایک ویسے چھوٹا سا طبقہ ہی ہے۔ اچھا، ان کے نا کافی سارے ان کے جو نعرے ہیں وہ بہت غلط ہیں، کچھ ان کے بڑے ٹھیک ہیں۔ جیسے میں نے ابھی دیکھ رہا تھا کہ عورت کی تعلیم اس کا زیور ہے، عورت کو تعلیم دینی چاہیے، تو واقعی ٹھیک بات ہے، یہ اس میں کوئی غلط بات نہیں ہے۔ عورت کو جب تعلیم ملے گی تو وہ پوری نسل پڑھی لکھی بن جائے گی، پورا ایک معاشرہ اچھا بنے گا۔ اچھا، عورت کو پھر اور طرح سے کہا جاتا ہے، جیسے کیا جاتا ہے کہ عورت کی شادیاں جو ہوتی ہیں وہ ان سے پوچھنے کے بغیر یا ان کی مرضی کے بغیر کر دی جاتی ہیں، تو یہ بہت زیادہ غلط بات ہے۔ اس کو بھی وہ ہائی لائٹ کرتے ہیں کہ اس طرح ہونا چاہیے، یہ بات ٹھیک ہو گئی۔ اور اس کے علاوہ اور بھی میں نے پھر جو ڈریس وغیرہ لوگوں کے دیکھے، بہت زیادہ وہ ولگر بھی تھے اور غلط بھی تھے۔ یہاں تک یہ نعرے لگ رہے تھے جی ہمیں لوگ برا بلا کہتے ہیں، تو ہمیں لوگ آوارہ کہتے ہیں۔ میں اب یہ لفظ یوز نہیں کرنا چاہ رہا تھا، لیکن اس طرح کی وہ باتیں کر رہی تھیں، تو پھر آگے سے نعرے لگا رہے تھے ہاں جی ہم ایسے ہیں، ہم ایسے ہیں۔ تو یہ اس طرح کی باتیں وہاں ہو رہی تھی، میں نے دیکھا۔ پھر یہ ہوتا ہے کہ اور چیز، جو صحافی ہیں، بڑے رسپیکٹڈ صحافی ہوتے ہیں ہمارے ملک میں جو کام کر رہے ہوتے ہیں، تو ان کے پتلے بنا کے وہاں لگائے ہوئے تھے، کیونکہ ان کا شاید ان سے انہوں نے کوئی کویسچن ایسے کر لیے ہوں گے کہ جو ان کی مرضی کے خلاف تھے، انہوں نے ان کے پتلے لگا کے اس پہ لکھا تھا بک گیا یہ وہ، اس طرح کی بہت ساری باتیں لکھی ہوئی تھیں۔ تو یہ چیزیں سراسر غلط ہیں۔ جو چیزیں مجھے غلط لگیں میں نے وہ کہہ دیا کہ یہ چیزیں بالکل غلط ہیں۔ کچھ چیزیں ان کی اچھی بھی ہیں جو کہ میں نے وہ بھی ڈسکس کر دی۔ اس طرح کرنا، پھر یہ صحافیوں کو انٹرویو نہیں دیتے۔ اگر کوئی ان سے کویسچن کرتا ہے کہ آپ بتائیں جی اسلام میں اس کا کیا تعلق ہے، یا اسلام نے آزادی نہیں دی، تو پھر اور طرح کے آگے سے ریئیکٹ کرتے ہیں، یا تو پھر جواب نہیں دیتے، یا پھر انہی پہ وہ بہتان کیا کہہ رہا ہوں، انہی سے وہ الجھنا شروع ہو جاتے ہیں۔ جو صحافی پھر زیادہ اگینسٹ ان کے کویسچن کرتا تو اس کے پھر پتلے لگا دیتی ہیں۔ یہ بڑا کام یعنی کہ خراب ہے۔ اور ان سے کوئی اس طرح کا کوئی بھی کویسچن کر لیا جائے تو پھر آگے سے اسی وقت الزام لگ جاتا ہے جی مجھے ہراس کر رہا ہے، تو یہ کر رہا ہے، وہ کر رہا ہے۔ اصل میں یہ ان کی جو ایک ان کا کاز ہے نا آزادی کا، یا ان کے علاوہ تعلیم، یہ وہ اس طرح کی جو باتیں، وہ کاز بڑا بہترین ہے، بڑا اچھا ہے۔ میں اس کے سپورٹ میں بھی ہوں، اور میں نے سٹارٹ میں بھی یہ بات کی ہے کہ میں اس کا سپورٹیو ہوں، لیکن جو ان کا طریقہ ہے وہ غلط ہے۔ میں نے آپ کو جو ڈریسز کی بات کی ہے، تو اور بھی بات ایک تھی جی
پردہ اتنا پسند نہیں ہے، دوپٹہ اتنا پسند ہے تو اپنی آنکھوں پہ باتو، تو یہ بات بالکل ٹھیک ہے جی۔ دوپٹہ یا جو آنکھوں کی حفاظت وہ مرد نے کرنی ہے، عورت نے اپنی حفاظت کرنی ہے، تو یہ دونوں پہ لازم ہوتا ہے۔ یہ نہیں ہوتا کہ وہ کہیں گی ہم آزاد پھرتی ہیں، ہم جو مرضی کریں، جیسا مرضی پہنیں، جتنا مرضی ریویلنگ لباس پہنیں، اور پھر مرد نہ دیکھے، تو پھر یہ بات بھی غلط بنتی ہے، کیونکہ جتنی آزاد عورت ہوتی ہے نا تو اس سے گناہ بھی اتنے زیادہ بڑھتے ہیں، دونوں طرف، صرف مرد کا نہیں میں کہہ رہا، تو دونوں طرف کام خراب ہوتا ہے۔ تو اس لیے نا یہ جو ان کے باتیں ٹھیک ہیں لیکن ان کا طریقہ نہیں ٹھیک، میں تھوڑا سا اس حوالے سے اختلاف کرتا ہوں۔ باقی میں نے جو آپ کو بتا دی، جو میں نے آبزرو کیا وہاں پہ، پھر اور بھی بہت ساری ولگیرٹی تھی۔ میں نے یہ چیز جو آبزرو کی نا، وہ لڑکیوں نے لڑکوں جیسے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، تو یہ چیز بڑی غلط ہے، کیونکہ اسلام نے اس میں بڑی وعید اس میں آئی ہوئی ہے کہ اگر کوئی عورت مردوں کی مشابہت کرتی تو اس کا بڑا ایک گناہ بھی ہے اور بڑا اس کا عذاب بھی ہے۔ تو اصل میں یہ چیز ہے کہ یہ تھوڑی سی عورتیں ہیں جو کہ ویسٹرن کلچر کو اپنانا چاہ رہی ہیں، تو پھر یہ ہوتا ہے کہ کوا چلا ہنس کی چال، اپنی بھی بھول گیا، تو پھر بڑا اس طرح کام خراب ہوتا ہے، اس سوسائٹی میں بڑا کام خراب ہوتا ہے۔ تو ہوپ سو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی، پھر ملتے ہیں، اللہ حافظ۔